الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ سلمہ بن دینار یہ تابعین میں سے 97 ہجری کو 97 ہجری کو خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے دیار مقدسہ کی طرف سفر کا عزم کیا، یعنی مکہ مکرمہ کی طرف اور مدینہ کی طرف سفر کا ارادہ کیا، اور اموی سلطنت کے دارالحکومت دمشق سے مدینہ منورہ کی جانب سواریاں سبک رفتاری سے محو سفر ہو گئی، چلنے لگے، سفر شروع ہو گیا۔ دراصل خلیفہ کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کا بڑا شوق تھا، جس کے لیے وہ حرم نبوی جا رہے تھے۔ اسی قافلے میں، شاہی قافلے میں قراء یعنی قاری، محدثین، علماء، فقہاء اور عمراء اور قائدین کی بھی ایک جماعت شریک تھی۔ جب قافلہ مدینہ منورہ پہنچ کر وہاں ٹھہرا تو عوام و خواص خلیفہ کو سلام کرنے اور خوش آمدید کہنے کے لیے جمع ہو گئے، مگر مدینہ کے قاضی، مستند عالم دین اور ثقہ امام سلمہ بن دینار زائرین کے اس گروہ میں شامل نہیں تھے۔ خلیفہ سلیمان اپنے استقبال کرنے والوں سے فارغ ہوئے تو اپنے کچھ مصاحبین سے کہنے لگے، اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے، اگر دلوں کو وقتاً فوقتاً تذکیر و نصیحت سے سیقل نہ کیا جائے، سیقل کرنا یعنی اس کو پالش نہ کیا جائے، تو دلوں کو اگر بار بار ری پالش نہ کیا جائے تو زنگ لگ جاتا ہے، تو معدنیات کی طرح یہ بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ دیکھو خلیفہ وقت ہے، اس کی سمجھ دیکھو، اس کا تقویٰ، اس کی فکر دیکھو۔ بڑے زبردست خلیفہ گزرے، بہت سے گڑبڑ بھی تھے لیکن بڑے اعلیٰ درجے کے بھی۔ سننے والوں نے کہا کہ امیر المومنین بات تو صحیح ہے۔ پھر خلیفہ نے کہا کہ کیا مدینے میں کوئی ایسا شخص نہیں جس نے صحابہ رسول کو پایا ہو اور ان کی صحبت سے حظ اٹھایا ہو، حصہ لیا ہو، وہ ہمیں واعظ و نصیحت کرے؟ لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین کیوں نہیں، یہاں ابو حازم اعرج، امام اعرج موجود ہے۔ اعرج مانے لنگڑا۔ ابو حازم اعرج کون ہے؟ لوگوں نے کہا سلمہ بن دینار، جو یہ ان کا نام ہے، جو مدینہ کے عالم اور امام اور ان تابعین میں سے ہیں جنہوں نے متعدد صحابہ کرام کو پایا۔ خلیفہ انہیں ہمارے پاس بلا لا، لیکن ان کو بلانے میں عاجزی اور انکساری اختیار کرنا، کہ اللہ والے کو، بڑے عالم کو بلا رہے ہو تو عاجزی سے بلانا، ادب سے بلانا۔ لوگ ان کے پاس گئے اور انہیں بلا لائے۔ جب امام مدینہ تشریف لائے تو خلیفہ نے انہیں خوش آمدید کہا اور ان کو اپنے قریب بٹھا لیا۔ قدر خفگی کا اظہار کرتے ہوئے سلیمان نے کہا کہ ابو حازم یہ کیسی بے رخی ہے؟ تھوڑی ناراضی کا اظہار کیا کہ بھی بادشاہ آئے، ہم آ رہے ہیں یہاں پر اور آپ۔ سلمہ، امیر المومنین آپ نے مجھ میں کون سی بے رخی دیکھی؟ سلیمان، میرے استقبال و ملاقات کے لیے سب لوگ آئے لیکن آپ نہیں آئے۔ سلمہ، بے رخی کا معاملہ تو واقفیت کے بعد پیش آتا، جبکہ آج سے پہلے نہ آپ مجھے جانتے تھے نہ میں آپ سے واقف تھا۔ جب ہم ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں، پہلی ملاقات ہو رہی ہے، تو اس میں بے رخی کا کیا مطلب، اگنور کرنے کا کیا مطلب؟ خلیفہ لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے، شیخ اپنے عذر میں سچے ہیں، شیخ صحیح کہہ رہے ہیں، اور خلیفہ نے ناراضی کا اظہار کر کے غلطی کی ہے، اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے غلطی کی ہے، ناراضی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ پھر خلیفہ سلمہ بن دینار کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، اے ابو حازم، دل میں کچھ اہم مسائل ہیں جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ابو حازم، ہاں بیان کیجئے، اللہ مدد فرمانے والا ہے۔ خلیفہ، ابو حازم، ہم موت سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ ابو حازم، اس لیے کہ ہم نے اپنی دنیا آباد جبکہ آخرت برباد کر رکھی ہے، اب ہم آبادی سے ویرانے کی جانب جاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ ابو حازم، آپ نے سچ کہا۔ اگلا سوال پوچھا، ابو حازم، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ کے حضور ہمارے لیے کیا چیز ہوگی؟ ابو حازم، اپنے اعمال کو میزان الہی یعنی قرآن پر رکھیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے ہاں آپ کے لیے کیا چیز ہوگی، یعنی جنت ہوگی یا جہنم ہوگی۔ اپنے اعمال کو قرآن کے معیار پر رکھیے، دیکھ لیجئے، قرآن کے مطابق زندگی ہے تو جنت ورنہ جہنم۔ خلیفہ، قرآن مجید میں مجھے یہ بات کس جگہ ملے گی؟ ابو حازم، آپ کو یہ بات اللہ تعالیٰ کے اس قول میں مل جائے گی کہ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، بے شک نیک لوگ جنتوں میں، نعمتوں میں ہوں گے اور برے گناہگار لوگ جہنم میں، آگ میں ہوں گے۔ تو پھر اللہ کی رحمت کہاں گئی؟ سوال کیا۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے ساتھ ہے، ان کے قریب ہے۔ قریب تو انہی کے ہے کہ جو نیکی کا کام کرے۔ خلیفہ، میں جاننا چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے روز ہم اللہ کے دربار میں کس کیفیت میں حاضر ہوں گے؟ ابو حازم، نیکوکار تو اللہ کے حضور اس طرح حاضر ہوگا جس طرح طویل عرصے سے غائب ایک شخص اپنے گھر میں آتا ہے، اور گناہگار اس طرح حاضر ہوگا جس طرح ایک بھگوڑے غلام کو گرفتار کر کے آقا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔
اس کے بعد خلیفہ نے کہا کہ اے ابو حازم ہم اپنی اصلاح کیسے کریں؟ ابو حازم تکبر چھوڑ دو اور عاجزی اپنا لو۔ خلیفہ یہ جو دنیا کا مال و متاع ہے اس میں بھی تقوی الہی کی صورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ یعنی مال اگر کسی کے پاس ہو، دنیا ہو، تو اس میں تقوی کیسے اختیار کرے؟ ابو حازم یہ کہ تم اس کو جائز طریقے سے لو یا کماؤ، اس کو درست جگہ پر خرچ کرو، برابری کی بنیاد پر تقسیم کرو، اور اس معاملے میں رعایا کے درمیان عدل سے کام لو۔ خلیفہ ابو حازم مجھے بتائیے کہ لوگوں میں افضل کون ہے؟ ابو حازم عاجزی کو اپنانے والا اور تقوی اختیار کرنے والا۔ خلیفہ سب سے بڑا انصاف اور عدل کیا ہے؟ ابو حازم اس شخص کے سامنے کلمہ حق بیان کرنا جس سے آدمی ڈرتا ہو یا کوئی امید رکھتا ہو کہ اس کا دل نہ ٹوٹ جائے یا اس کا خوف کہ پکڑ نہ لے۔ خلیفہ سب سے جلد قبول ہونے والی دعا کون سی ہے؟ ابو حازم نیک آدمی کی دعا جو وہ نیک لوگوں کے حق میں کرتا ہے، اللہ والا نیکوں کے حق میں دعا کرتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ خلیفہ بہترین صدقہ کون سا ہے؟ تنگ دست کی وہ جمع پونجی جو وہ کسی فقیر کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہے، پھر اس پر کسی قسم کے احسان کا اظہار کرتا ہے، نہ اسے تانا دیتا ہے کہ کوئی ذہنی اور جسمانی ایذا ہو۔ یعنی خود غریب ہے، ضرورت مند ہے، اپنا وہ مال خاموشی سے دوسرے غریب کو دے دیتا ہے، ایسے شخص کا صدقہ۔ سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ وہ آدمی جو اطاعت الہی کی نعمت سے سرفراز ہو اور اس پر عمل پیرا ہو جائے، پھر دوسروں کو بھی اس بھلائی کی دعوت دے۔ سب سے بڑا عقل مند وہ ہے دیکھو اللہ کا حکم مانے، اطاعت کے ساتھ زندگی گزارے اور دوسروں کو اس پر لگائے، یہ سب سے بڑا عقل مند ہے۔ سب سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ وہ جو دوسرے کی خواہشات پر چل پڑے کہ جبکہ دوسرا شخص ظالم بھی ہو، اس طرح وہ دوسرے کی دنیا کے بدلے اپنی آخرت تباہ کر لے، اس کو دنیا بنا کے دے رہا ہے، اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے۔ اے ابو حازم کہ آپ ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں تاکہ ہم آپ سے مستفید ہوں اور ہم آپ سے؟ اے امیر المومنین یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ خلیفہ کیوں؟ ابو حازم مجھے ڈر ہے کہ اگر میں تھوڑا سا بھی تمہاری طرف مائل ہو گیا تو اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں دگنی سزا دے گا۔ اے ابو حازم اپنی کوئی حاجت ہی بتا دیجیے۔ خلیفہ کی بات سن کر ابو حازم سلمہ بن دینار خاموش ہو گئے۔ خلیفہ نے جملہ دہرایا کہ ابو حازم اپنی کوئی حاجت پیش کیجیے، یہ جیسی بھی ہوئی ہم اسے پورا کریں گے۔ ابو حازم میری حاجت یہ کہ آپ مجھے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیں۔ ابو حازم یہ تو میرے بس میں نہیں، امیر المومنین بس میری بھی اس کے علاوہ کوئی دوسری نہ ضرورت ہے نہ حاجت ہے۔ ابو حازم ہمارے لیے دعا کیجیے۔ ابو حازم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر سلیمان تیرے دوستوں میں سے ہے تو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا حصول اس کے لیے آسان کر دے، اور اگر تیرے دشمنوں میں سے ہے تو اس کی اصلاح فرما اور اس چیز کی ہدایت دے جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ حاضرین میں سے ایک شخص بولا جب سے آپ امیر المومنین کے پاس آئے ہیں آپ نے یہ بہت بڑی بری بات کہی ہے، آپ نے تو خلیفہ کو دشمنان خدا میں شامل کر دیا۔ ابو حازم نے جواب دیا بری بات وہ نہیں جو میں نے کہی، بلکہ بری بات وہ ہے جو تو نے کہی ہے۔ اللہ نے علماء سے یہ عہد لے رکھا ہے کہ وہ کلمہ حق بیان کریں گے۔ اللہ کا قول ہے کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ کہ تم حق کو ضرور کھول کر بیان کرو گے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ پھر ابو حازم خلیفہ کی طرف متوجہ ہو کر گویا ہوئے، اے امیر المومنین ہم سے پہلے جتنے لوگ اور قومیں گزری ہیں وہ اس وقت تک خیر و عافیت سے رہیں جب تک ان کے عمراء ذمہ داران حکومت علماء کے پاس درس و نصیحت لینے کے لیے برغبت آتے رہے۔ پھر کچھ رذیل اور کمینے لوگوں نے علم حاصل کر لیا اور اس کے بل پر ان کو عمراء کا قرب نصیب ہو گیا۔ وہ دراصل اس علم سے دنیا کمانا چاہتے تھے، تب عمراء نے علماء سے بے رغبتی برتی اور بے رخی اختیار کی، اور علماء بھی بے وقت اور بے بس ہو گئے اور اللہ کی نظروں میں بھی گر گئے۔ یہ علماء جو ان کے پاس آ جاتے تھے، اگر علماء اس چیز سے بے نیازی اختیار کرتے جو عمراء کے پاس یعنی مال و دولت دنیا اور عمراء کے پاس جو ہے اس سے بے نیاز ہو جاتے تو علماء ان کی علم میں ضرور رغبت رکھتے، مگر یہ علماء تو عمراء کے پاس سامان دنیا میں کھپے رہے اور عمراء ان کے پاس مقام و بلند سے اپنے مرتبے سے بے نیاز ہو گئے اور ان کو ہلکا جاننے لگے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، علم کی قدر ختم ہو گئی، علم والے حقیر ان کی نظروں میں ہو گئے۔ خلیفہ آپ نے سچ فرمایا، مجھے مزید واضح نصیحت کیجیے، میں نے آپ سے زیادہ حکمت کو کسی کے منہ کے قریب نہیں دیکھا۔ ابو حازم اگر آپ واضح نصیحت کا اثر لینے والوں میں سے ہیں تو جو کچھ کہا ہے یہی کافی ہے، اور اگر آپ ان لوگوں میں سے تو پھر مجھے ٹوٹی کمان سے تیر چلانے کا کیا فائدہ، یعنی آپ میں اثر نہیں ہونے والا۔
ابو حازم میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ مجھے مزید نصیحت کریں. ابو حازم ٹھیک ہے نصیحت کرتا ہوں مگر مختصر. سنیے, اپنے رب کو عظیم جانیے اور خود کو گناہ سے اس قدر دور رکھیے کہ اللہ ہرگز اس جگہ نہ دیکھے جہاں اس نے تجھے روکا ہے کہ یہاں گناہ مت کرنا. یعنی ہر وہ گناہ کے راستے پر اپنے آپ کو مت موجود پانا یا وہاں مت جانا جہاں سے اللہ نے تجھے روکا ہوا ہے, اور اس جگہ سے غیر حاضر نہ ہونے پائے جہاں اللہ نے تجھے حکم دیا کہ تو وہاں ہو. یعنی اطاعت کے راستوں پر رہنا, نافرمانی کے راستوں سے دور رہنا. پھر ابو حازم سلمہ بن دینار نے سلام کیا اور رخصت ہو گئے. خلیفہ نے انہیں جاتے دیکھ لیا اور کہا کہ اے عالم ناسے, اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے. ابو حازم ابھی گھر پہنچے ہی تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ امیر المومنین نے دیناروں سے بھری ایک تھیلی ان کے پاس بھیجی اور ساتھ پیغام لکھا کہ اسے خرچ کریں, اس کے بعد بھی اگر آپ کو کچھ ضرورت ہو میرے پاس مال موجود ہے مزید آپ کے لیے. ابو حازم نے خلیفہ کو وہ تھیلی واپس کرتے ہوئے لکھا کہ اے امیر المومنین, میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جو سوالات آپ نے مجھ سے کیے وہ فضول و بیکار ہو جائیں اور جو جوابات میں نے دیے ہیں وہ باطل قرار پائیں. اللہ کی قسم میں تو آپ کے لیے ایسا پسند نہیں کرتا, خود اپنے لیے کیسے اس بات کو پسند کر سکتا ہوں. اے امیر المومنین, اگر میری آپ کے ساتھ ہونے والی اس گفتگو کا معاوضہ یہ دنیا ہے تو پھر حالت اضطراری میں مردار اور خنزیر اس سے زیادہ حلال ہے. تو میں مجبوری میں سور کھانے کو پر ترجیح دے دوں گا, حرام کھا لوں گا, یہ نہیں کھاؤں گا. اور اگر بیت المال میں میرا یہ حق ہے تو کیا آپ نے اس حق میں مجھے اور دوسروں کو سب کو شریک کیا ہے؟ یعنی خالی مجھے دیا ہے تو نہیں چاہیے, اور سب کو بھی اتنا ہی دیا ہے تب ٹھیک. سلمہ بن دینار کا مکان علم کے متلاشیوں اور صلاح کی طلبگاروں کے لیے ایک چشمہ شیریں تھا. ان کے بھائیوں اور طلبہ میں کوئی فرق نہیں تھا. عبد الرحمن بن جریر کئی بار ان کی خدمت میں حاضر ہوئے, جبکہ عبد الرحمن کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا. یہ سلمہ بن دینار کے پاس بیٹھ جاتے, ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتے اور آخرت کے بھلائی کی دعا کرتے. تو سلمہ ان کی اس دعا کے جواب میں بہترین جواب دیتے اور خوش آمدید کہتے. پھر ان کے درمیان گفتگو کا آغاز ہوتا تو عبد الرحمن کہتے کہ ابو حازم, ہم دل کو بیدار کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ابو حازم, ضمیر درست ہو جائے تو بڑے سے بڑا گناہ اس کے لیے مغفرت کا سامان پیدا ہو جاتا ہے. یعنی آدمی کو راستے سمجھ میں آ جاتے ہیں کیسے اس کو توبہ استغفار کرنی, اور آدمی گناہ ترک کرنے کا عزم کر لیتا ہے تو دل کی بیداری بھی نصیب ہو جاتی ہے. اے عبد الرحمن, یہ بات ہرگز فراموش نہ کرنا کہ دنیا کا چھوٹا سا کام ہمیں آخرت کے بڑے بڑے کاموں سے غافل کر دیتا ہے. تو دنیا کا کوئی جائز حلال کام بھی آخرت کے بہت سے کاموں سے غافل کرتا ہے. اور ہر وہ نعمت جو تمہیں اللہ کے قریب نہ کرے تیرے لیے عذاب ہے. ہر وہ چیز جس سے اللہ کی قربت نہ حاصل ہو وہ دنیا تباہی کا راستہ ہے. اسی دوران عبد الرحمن بن جریر کا بیٹا بولا, جناب ہمارے بہت سے استاد ہیں, ان میں سے کس کی پیروی کریں؟ ابو حازم, بیٹا اس استاد کو رہنما و مقتدی بناؤ جو غیب میں اللہ سے ڈرتا ہے, تنہائیوں میں اللہ سے ڈرتا ہے. پبلک میں تو سبھی بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے تو اللہ والا بن کے رہنا, ایسا مکر فریب کرنا یہ سب کے لیے آسان ہے. تنہائی میں اللہ سے ڈرنے والا کون ہے؟ اور گناہ کے معاملے میں کسی شبہ کا شکار ہونے سے بچتا ہے, شبہ والی چیزوں سے بھی بچ جاتا ہے. وہ بچپن سے تزکیہ نفس کرتا آ رہا ہے, اس نے یہ کام بڑھاپے کی عمر کے لیے مؤخر نہیں کر رکھا. کبھی تو جوان ہوں سب کچھ مزے عیاشی کرتے, بڑھاپے میں اللہ اللہ کریں گے. اور جان رکھو بیٹا, ہر روز طالب علم کے پاس اس کی خواہشات اور اس کا علم آتا ہے, پھر اس کے دل میں دونوں چیزوں کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے, خواہشات کا اور علم کا. نوجوانوں کے لیے خاص, ہر روز آپ کے پاس علم سیکھنے کا بھی موقع ہوتا ہے اور ہر روز آپ کے پاس خواہشات کی پیروی کرنے کا بھی موقع ہوتا ہے. پھر اس کے دل میں دونوں چیزوں کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. اگر خواہشات پر علم غالب آ جاتا ہے تو یہ اس کے لیے غنیمت کا روز ہے, وہ دن اس کے لیے غنیمت والا ہے, بہتر ہے. اور اگر اس کے علم پر خواہشات غالب آ جائیں تو یہ اس کے لیے گھاٹے کا دن ہے, برائی کا دن ہے. ہر روز اپنے آپ کو دیکھو کہ مجھے آج دین سیکھنے کا بھی موقع تھا, دنیا کمانے کا بھی موقع تھا, میں نے کس کو ترجیح دی, میں کس طرف گیا. عبد الرحمن بن جریر نے کہا کہ آپ نے ہمیں شکر کی بڑی ترغیب دلائی ہے, تو بتائیے کہ شکر کی حقیقت کیا ہے؟ ابو حازم, ہمارے ایک ایک عضو کا شکر ہمارے اوپر واجب ہے. عبد الرحمن, آنکھوں کا شکر کیا ہے؟ اگر آپ ان سے بھلائی دیکھتے ہیں تو اس کا اظہار کریں الحمدللہ, اور اگر برائی دیکھتے ہیں تو اس پر پردہ ڈالیں. یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی اچھی چیز دیکھی, برائی کی چیز دیکھی تو اس پہ پردہ ڈال لیں, اس کا تذکرہ نہ کریں, دنیا میں پھیلاتے نہ پھریں کسی کی برائی دیکھ لی. کانوں کا شکر کیا ہے؟ اگر آپ کو کوئی اچھی بات سننے کو ملے تو اس کو یاد کر لیں, اور بری بات سنیں تو اس کو بھلا دیں. ہاتھوں کا شکر کیا ہے؟ یہ کہ آپ ان کے ذریعے کوئی ایسی چیز نہ اٹھائیں جو آپ کی نہیں, اور یہ کہ اللہ کے حقوق میں سے کوئی حق ان ہاتھوں کے ساتھ روک نہ رکھیں.
کسی کا حق نہ مارے. اے عبد الرحمن، یہ بھول نہ جانا کہ جو شخص اپنے شکر کو صرف زبان تک محدود رکھتا ہے اور دوسرے اعضاء اور دل کو اس میں شامل نہیں کرتا، اس کی مثال اس آدمی جیسی ہے جو اپنی چادر کو ایک کونے سے پکڑے ہوئے ہے لیکن اپنے اوپر اوڑھتا نہیں. اب یہ چادر اس کو گرمی سے بچا سکتی ہے اور نہ ہی سردی سے محفوظ رکھ سکتی ہے. ہاتھ میں لیے کیا فائدہ، اوڑھتا ہی نہیں. تو یہ زبان سے شکر کرنا ایسے ہے جیسے کہ اس نے چادر ہاتھ میں لی ہوئی ہے اس کے پاس، پہن کے بچ سکتا تھا، بچتا نہیں. دھوپ میں جلے گا، سردی میں ٹھٹھرے گا. ایک بار سلمہ بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اسلامی لشکروں کے ہمراہ بلاد روم میں جہاد کے لیے گئے. منزل مراد پر پہنچے تو لشکر نے دشمن سے پنجہ آزما ہونے اور معرکہ کارزار میں کودنے سے قبل کچھ دیر سستانے اور آرام کرنے کو ترجیح دی. اس لشکر میں امرائے بنی امیہ میں سے ایک امیر بھی تھے. اس نے ابو حازم کی طرف ایک آدمی بھیجا کہ ان سے جا کر کہو کہ امیر آپ سے حدیث و فقہ کے مسائل سننا چاہتے ہیں. ابو حازم نے اس کو جواب میں لکھا کہ اے امیر، میں نے اہل علم کو دیکھا ہے کہ وہ دین اٹھا کر اہل دنیا کے پاس نہیں جایا کرتے. میرا خیال ہے کہ آپ نہیں چاہیں گے کہ میں وہ پہلا شخص بنوں جو یہ کام کرے. اہل علم اہل دنیا کے پاس علم لے کر نہیں جاتے. العلم یأتی الیہ لا یؤتی، علم کو لایا نہیں جاتا، علم کے پاس جاؤ. اگر آپ کو میرے ساتھ کوئی کام ہے تو ہمارے پاس آئیے. جب امیر نے خط پڑھا تو ان کے مقام و مرتبے کی بلندی کے لیے دعا کرتا ہوا ان کے پاس چلا گیا. کہنے لگا اے ابو حازم، آپ نے جو خط لکھا ہے اس نے ہمارے نزدیک آپ کے اعزاز و اکرام کو اور بڑھا دیا ہے، لہٰذا میں واعظ و نصیحت کیجیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ابو حازم نے اسے واعظ و نصیحت تذکیر کرنے لگے. انہوں نے جو باتیں کی ان میں سے چند باتیں یہ تھیں کہ جس چیز کو آخرت میں اپنے ساتھ دیکھنا چاہتے ہو دنیا میں اس کے حریص رہو، اور جس چیز کو وہاں اپنے ساتھ رکھنا ناپسند کرتے ہو اس دنیا میں اس سے کنارہ کشی اختیار کرو. جب آدمی غور کرے کس چیز کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، جس دنیاوی منفعت پر، مال و دولت پر ریجھ رہے ہیں اس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. جس عورت پہ دل آیا ہوا ہے، جس کو دیکھ دیکھ کے دماغ خراب ہوتا رہتا ہے، جن گندے خیالات کو، جن گندی چیزوں کو دیکھتے ہیں، یہ چیز آپ کے ساتھ قیامت والے دن ہو، برابر میں کھڑی ہو. اگر یہ خیال ہے تو سوچیے قیامت میں کن لوگوں کے ساتھ حشر اپنا چاہتے ہیں، ویسے کام کرو، ان چیزوں میں اپنے آپ کو کھپاؤ. اے امیر، یہ بھی جان لو کہ اگر باطل تمہارے نزدیک مرغوب ہو گیا، یعنی تمہیں باطل پسند آنے لگا، برائیاں، گندی باتیں، اللہ کے خلاف ہونے والی ہر بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر طریقہ، ان سے ہٹا ہوا کوئی بھی طریقہ، ایک تو یہ ہے کہ وہ سنت ہے اور میری ہمت نہیں ہے، میں نہیں کر پا رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، حوصلہ نہیں ہو رہا، بس کمزوری ہے، مان رہا ہوں، لیکن مرغوب وہی طریقہ ہے، تو کبھی نہ کبھی اس راستے پہ آ جائے گا، کبھی نہ کبھی اس کی توفیق ہو جائے گی. مرغوبی، یہ کیا طریقہ ہے یار، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا. یہ اتنے اونچے اونچے ٹخنے اٹھائے ہوئے اپنے گھومتے رہتے بیوقوفوں کی طرح شلوار، نعوذ باللہ کہ کوئی ایسا کہے سمجھے. اب وہ اٹھا بھی رہا ہے لیکن مجبوری میں اٹھا رہا ہے کہ یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، آڈ لگتا ہے. داڑھی بڑھا بھی رہا ہے لیکن لگتی آڈ ہے، دل وہی چاہتا ہے کہ کاش موقع مل جائے تو میں ذرا اس کو چھوٹی رکھی ہوئی ہے، لیکن فکر یہ ہوتی ہے کہ کاش میری بھی ایسی ہو جائے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، میں کمزور آدمی ہوں، اللہ توفیق دے. کیا ضرورت ہے، اس کی کیا فرق پڑتا ہے. یہ تخفیف جس کو کرنا کہتے ہیں، اخفاف، کسی چیز کو ہلکا سمجھنا، یہ تباہی کا راستہ ہے. اس کو کبھی توفیق بھی نہیں ہوگی کیونکہ جس چیز کو وہ اہم ہی نہیں سمجھتا. اس کا سوال یہی ہوتا ہے کہ یہ پانچویں کے بعد کیا یہ چھٹا رکن اسلام کا داڑھی ہے؟ مولویوں کو ہر وقت اس کی پریشانی رہتی ہے. تو اس لیے کہ وہ اس عقل سے سوچتا ہے جو ویسے ہی گھٹیا تھی لیکن اس کی تو ہے بھی گھٹنے میں، تو اس کے گھٹیا ہونے پہ تو کوئی اشکال نہیں ہے نا. اللہ ہدایت دے. تب چونکہ یہ بات چھیڑ دی میں نے تو تذکرہ اس کا کر ہی دوں. آپ کے مسلمان ہونے کی دو علامتیں ہیں، ایک ظاہر اور ایک باطن. باہر دیکھنے والے کو آپ کا مسلمان ہونا صرف دیکھنے کی وجہ سے دو ہی طرح پتہ چل سکتا ہے، یا تو آپ کا ختنہ دیکھ لے یا وہ آپ کی شرعی داڑھی دیکھ لے، سنت کے مطابق داڑھی، فیشن والی داڑھی نہیں، یہودیوں اور سکھوں والی داڑھی نہیں، مسلمانوں والی داڑھی. تب آپ کے اوپر ہے اپنے مسلمان ہونا کیسے ظاہر کرنا چاہتے ہیں. یہ سمبولک ہے، اسی لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. خواہ آپ اندر سے کیسے بھی ہو،
اپنے آپ کو اگر آپ مسلمان دکھانا پسند نہیں کرتے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے دیکھ کے پہچانے نہیں، کہیں غلطی سے ان کو دھوکہ نہ ہو جائے کہ میں مسلمان ہوں، تو آپ بس یہ غور کر لیجیے. یعنی میں اس کی مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. آپ کے بارے میں کسی کو خیال ہو جائے کہ یہ اپنی جس ابا کا نام لیتا ہے اس کی اولاد نہیں ہے، اصل میں کسی اور کی اولاد ہے. ایسے خیال ہو چلتے پھرتے میں کسی وجہ سے یہ ان کی آنکھ ابا سے ملتی نہیں، اس کی ناک بالکل الگ ہے، اس کے ہونٹوں سے نہیں پہلتا کہ اس کی اولاد ہے، جس کی چال ڈھال ایسی نہیں کہ اپنے باپ کا لگتا ہے. کوئی گزرتے ہوئے آدمی اور آپ کے پاس یہ مشین آ گئی جو آپ نے لگائی ہوئی ہے اور وہ کیمرہ آپ کو فوراً اے آئی بیٹھا ہوا آپ کو، یہ آج کل کون سا ہے وہ چائنا والا کاؤنٹر پارٹ ڈیپ سیک، ہاں اس نے جو ہے وہ فوراً آپ کو جو چیپ آئے گا ظاہری بات ہے، تو آپ نے فوراً لگایا کان میں اور آنکھ میں، اور آپ کو پتا چل گیا یہ آدمی میرے بارے میں یہ خیال کر رہا ہے کہ میں حلالی نہیں ہوں، اس کا برعکس ہوں، میری ماں نے بدکاری کر کے مجھے پیدا کیا. آپ کو خیال آئے کہ یہ ایسا سوچ رہا ہے میرے بارے میں، وہ ایسا سوچ رہا ہے، وہ ایسا سوچ رہا ہے، کیا خیال ہے آپ کہیں گے اس کا مسئلہ ہے لیٹس تھنک، میں تو حلالی ہوئی، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ صحیح ہے، ایسا لگے گا ایسا کرنا. اس پہ راضی ہیں، اس پہ راضی ہیں کہ آپ کو کوئی ایسا سمجھے کہ آپ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے، کسی اور کی اولاد ہے؟ کون اس کے لیے راضی ہے؟ کوئی ہے ایسا شخص جو راضی نہیں ہے نا؟ آپ کو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ میں خالی پوچھنا ہی چاہ رہا ہوں. نہیں فرق پڑتا. مجھے جس کو فرق پڑتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے کہ کوئی آپ کو حرامی سمجھے چلتے پھرتے میں اور آپ کو اندازہ ہو جائے اندر کچھ کہہ نہیں رہے، خالی اندر اندر سوچ رہے، آپ کہتے ہیں ٹو ہیل ود ہم، کرنے دو. جس کو فرق پڑتا ہے وہ ذرا ہاتھ اٹھائے. فرق پڑتا ہے نا؟ آپ کو اپنی ماں سے محبت ہے اور اپنے باپ سے محبت ہے، اس لیے آپ اپنے نسب کے بارے میں جو خالی دماغ میں اس کے خیال آیا آپ وہ بھی پسند نہیں کرتے. کتنی عجیب بات ہے کہ لوگ آپ کو اللہ والا نہ سمجھے، اللہ کا نہ سمجھے، غیروں والا سمجھے، کافر سمجھے، ہندو سمجھے، عیسائی سمجھے، کرسچن سمجھے، اور آپ کو کوئی حیا نہیں آتی کہ وہ آپ کو اللہ کا بندہ نہیں اللہ کا باغی سمجھ رہا ہے اور آپ کہتے ہیں سمجھا کر میری بلا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کی وہ کون سی علامت ہے جس کو اس کو پتہ چلے کہ آپ مسلمان ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس سے پتہ چلے آپ کی مسلمان ہیں؟ بذا قطع کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ تو جس چیز سے آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی یا جس سے ہوتی ہے آپ کو اس کی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی. یہ دین کیا اندر رکھنے کا نام ہے؟ پیٹ میں رکھے دین، ہر آدمی اپنے پیٹ میں رکھے دین، چھپا کے رکھے. ظاہر کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے اندر بھی ہونا ضروری ہے. ظاہری بات ہے یہ دونوں لازم و ملزوم ہے. اندر ہوگا تقویٰ تو باہر نظر آئے گا. اور اس کی بھی آپ کو مثال دے دوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، تو شاید کچھ اثر ہو جائے، لیکن ہوتا نہیں اثر. مرضی تو مجھے اپنی چلانی، جس کا جو دل چاہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا نماز کے دوران وہ اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا، داڑھی سے کھیل رہا تھا مستقل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں تقویٰ ہوتا تو اس کی عمل میں نظر آتا. اس کا فوکس کہاں ہے پتہ چل رہا ہے. اس کا مطلب دل میں اس وقت خشیت نہیں ہے، اس وقت خشوع موجود نہیں ہے، اس وقت ذرا فکر نہیں کر رہا، ٹھیک کام نہیں کر رہا، لائن سے ہٹا ہوا ہے. ٹھیک ہوتا تو یہ نہیں کرتا. انہماک اس میں کیسے ہو گیا؟ خیال یہاں کا کیسے آ گیا؟ دل کہاں ہے اس کا؟ دماغ کہاں چل رہا ہے اس کا؟ دل کا تقویٰ اس سے پتہ چلتا ہے، پتہ چلتا ہے. تبھی تو بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کا ظاہر تو یہ نہیں کہ خالی ظاہر بنا لے اور اندر سے شیطان رہے، وہ بھی ٹھیک کرنا، یہ بھی ٹھیک کرنا. جو یہ کرے گا اللہ کے لیے اس کا وہ بھی ٹھیک ہوگا، جو وہاں ٹھیک کرے گا اس کا یہ بھی ٹھیک ہوگا. دونوں لازم و ملزوم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں. یہ ٹو وے ایکویشن چل رہی ہے، اس میں دونوں پہ توجہ ضروری ہے. اسی لیے علماء بہت پیچھے پڑھ کے کرتے ہیں. اور جب آپ یہ کرنے لگتے ہیں تو آپ اپنے ارد گرد بڑی باڑ لگا دیتے ہیں. اب آپ 2 نمبری کرنا بھی چاہیں گے تو اسی کی حیا کریں گے، اسی کی لاج رکھیں گے کہ یار داڑھی والا میں ذرا عجیب سا لگ رہا ہوں پب کے سامنے سے گزرتے ہوئے. اندر داخل ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، باہر سے نکل دو. عام آدمی کو کوئی نہیں روکے گا آپ کو داڑھی دیکھ کے کرے، داڑھی دیکھ کے ایسے کام کر رہے ہیں، خود ہی ٹوک دے گا کوئی آدمی. چلتے پھرتے آپ کو سلام کرے گا. اب ایک آدمی وہاں سے گزر رہا ہے اور آپ کو آپ کے حلیے کی وجہ سے، آپ کی داڑھی نہ ہونے کی وجہ سے یا چھوٹی ہونے کی وجہ سے یا ساتھ ساتھ لمبی بہت ساری مونچھیں ہونے کی وجہ سے جس کو ہونٹوں میں کو کور کیا گیا، وہ آپ کو کچھ سمجھ کے سلام نہیں کرتا، کرنا چاہتا ہے سلام نہیں کرتا کہ پتہ نہیں کون سے مذہب کا بھائی، کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. آپ اس دعا سے محروم ہیں جو اللہ کا بندہ کوئی پتہ نہیں کتنا نیک آدمی ہوگا جو آپ کو سلام کر کے برکتیں دعائیں دے سکتا تھا کہ اللہ تم پر سلامتی کرے. آپ نے کہا نہیں مجھے مت دینا بھائی، مجھے تو اپنی شکل پیاری، میں اپنے حسن میں ہی
کھپا ہوا زیادہ مجھے پسند ہے، مجھے ہلاؤ مت، میں ایسے ہی صحیح ہوں. عجیب و غریب بات ہے کہ نہیں؟ تو یہ غیر معمولی چیز نہیں، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز. پھر اس سے کلچر بنتا ہے، کسٹم بنتا ہے، سسٹم بنتا ہے، لوگ فالو کرنے لگتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بڑا نارمل ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ان کی بھی داری نہیں، ان کی بھی داری نہیں، ان کی بھی داری نہیں، وہ تو امام بھی ہے، وہ تو دیکھو وہ تو شیخ بھی ہے، وہ تو اتنے بڑے قاری ہیں، پوری دنیا کے امام ہیں، یہ ہے فلاں ہے فلاں، ان کی داڑیاں بھی نہیں، تو یہ نہیں کوئی بس پریشانی. تو اس طرح کر کے ہم نے دین کو کہاں سے کہاں پہنچایا ہے، یہ آپ کو ابھی اندازہ نہیں ہوا. اس لیے بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. اس پر 2-3 منٹ اس کے اور رہ گئے، مضمون مکمل کر لیتے. اور اگر حق تمہارے نزدیک مرغوب ہو تو فرمایا کہ اگر اے امیر یہ بھی جان لو کہ اگر باطل تمہارے نزدیک مرغوب ہو گیا اور رواج پا گیا، تم باطل میں زیادہ انوالو رہتے ہو، تو تمہارے ارد گرد جھوٹے منافق ہی ہوں گے. اور اگر حق تمہارے نزدیک مرغوب ہو اور رواج پا گیا تو تمہارے ارد گرد بھلے لوگ جمع ہوں گے. اور اس معاملے میں تمہاری مدد بھی ظاہری بات ہے کہ آدمی نیکی کے کام کرے گا، اس کے ساتھ اچھے اچھے لوگ ہوں گے. وہ گناہ کے کام میں جائے گا تو کون سے لوگ اس سے اٹریکٹ ہوں گے؟ جو گناہ گار ہے، دنیا دار ہے، جن کو دین سے طلب نہیں ہے، جن کی فکر نہیں ہے. تو ایسے لوگ ساتھ ہوں گے تو مشورے کیسے دیں گے؟ خراب دیں گے، آخرت تباہ کریں گے آپ کی. آپ سے دنیا حاصل کرنا چاہیں گے امیر المومنین. ہر درجے میں آپ کے لیے بھی ہر انسان کے ساتھ ایسے لوگوں کی طرف اس کا میلان ہوگا جس میں اس کا انٹرسٹ ہے، تو وہی لوگ اس کے ساتھ آئیں گے، انہی کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا. تو اسے کہاں لے جائیں گے آپ سوچ لیجیے. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا آپ کا سرکل کیا ہونا چاہیے. آپ کو ایک دن یہاں آنے کے بعد باقی 6 دن ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ بیٹھنے کا ذوق شوق ہے، ان کے ساتھ کھیلنا، ان کے ساتھ پارٹی کرنا، ان کے ساتھ سوئمنگ کرنا اور ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز میں لگے رہنا. تو آپ سوچ لیجیے آپ کا کیا ہونے والا ہے. کن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں، کن لوگوں میں جا رہے ہیں، اس کے اثرات نہیں ہوں گے. ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا. فرمایا کہ اب ان میں سے جو چیز تمہیں پسند ہے منتخب کر لو. 140 ہجری کے بعد ابو حازم اعرج کو موت آئی اور ان کے دوستوں نے پوچھا ابو حازم کیسا محسوس کریں انتقال کے وقت. ابو حازم نے جواب دیا جو دنیا ہم نے کمائی اگر اس کے شر سے ہم محفوظ ہو گئے تو وہ چیز ہمیں ضرر نہیں پہنچا سکتی جو ہم سے دور رکھی گئی. وہ تھوڑی جو ہم نے دنیا کمائی اگر اس کے جو نقصان تھے دنیا کے اس سے اگر ہم محفوظ رہ گئے ہیں تو چونکہ بڑا حصہ تو ہمیں نہیں ملا الحمدللہ، تو اس کا ضرر ہمیں کچھ نہیں ہونے والا، اس سے بچ جانا جو ہمیں ملا ہے. پھر انہوں نے آیت پڑھی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا فرما دیں گے، لوگوں کے دلوں میں ان کی قدر ہوگی. تو اب دیکھو اتنے 140 میں انتقال فرما رہے اور اس وقت 1446 چل رہا ہے، تقریباً 1300 سال 1306 سال کے بعد ہم آج تذکرہ کر رہے ہیں. دل میں محبت ہوئی کہ نہیں، ان کی قدر ہو رہی ہے کہ نہیں، عظمت ہے دل میں کہ نہیں. نام بھی نہیں سنا، پہلی دفعہ سنا، لیکن ایسا شخص آدمی سوچے بہت ان کا حدیثوں میں نام آئے گا، بہت جگہ کتابوں میں نام آئے گا. کتنے بڑے آدمی. اللہ ہم ان کی قبر کو نور سے بھرے، ہمیں توفیق عطا فرمائے ایسے پیاروں کے راستوں کو اختیار کرنے کی. یہ اللہ والے یہ ایسے ہوتے ہیں، بس یہ ہمارے بڑے. ان کو فالو کرو، ان کو اپنا آئیڈیل بناؤ، ان کو اپنا ہیرو بناؤ، ان کی زندگیوں کو اپنی زندگیوں میں لاؤ، ہم سب کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی.